السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ختم نبوت اور وفات مسیح پر ہے۔ اس کے لیے میرے ساتھ تقریباً 4 دوست شریک گفتگو ہیں، جس میں مکرم و محترم مسرور احمد صاحب ہیں، مکرم و محترم اعظم سیفی صاحب ہیں، اور مکرم و محترم خرم نصیر صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ نادر صدیقی صاحب بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس پر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر اور اس کا ترجمہ بتانے کے لیے میں دعوت دوں گا خرم نصیر بھائی کو کہ وہ اس کا آغاز کریں۔ خرم نصیر بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ شروع کریں، اور ترجمہ بے شک پڑھ دیں، یا آیت بھی پڑھنی چاہتے ہیں تو آیت پڑھ دیں۔ جی، جزاکم اللہ۔ طلعت بھائی، آپ نے خاکسار کو موقع دیا کہ اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ میں بول سکوں۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیات اگر بسم اللہ کو ساتھ آیت نمبر 1 ملائیں تو 117 اور 118 بنتی ہیں۔ تو فی الحال وقت کی قلت کے باعث میں صرف اور صرف ترجمہ پڑھ کے سنا دوں گا۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتا ہے: اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو ضرور تو جان لیتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ یقیناً تو تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان میں رہا۔ پس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے اوپر کہ عیسائیوں کے اندر بگاڑ آ گیا تھا اور وہ اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو بھی خدا بنا بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے خبیر ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز یہ پوچھے گا کہ کیا اے عیسیٰ، میں نے تجھے یہ تعلیم دی تھی، حکم دیا تھا کہ لوگوں کو تعلیم دے کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی پوجو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمال حیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں نے تو انہیں صرف توحید کی تعلیم دی تھی، وہی تعلیم جو تو نے مجھے دینے کو کہا تھا۔ میں نے تو ان کو ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا تھا کہ یہ توحید پر قائم تھے۔ تو پھر سورہ مائدہ کی اسی آیت 118 کے آخر میں یہ کہنا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ تو اس حوالے سے حدیث بھی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی الفاظ کہے ہوئے ہیں کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ اگر تو یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے توفیتنی کہ جب تو نے مجھے دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد، یعنی کہ میں آسمان پہ چلا گیا تھا، پھر آسمان سے جب دوبارہ زمین میں آیا تھا، اس کے بعد جب تو نے مجھے موت دی تو اب تو ان کا نگران تھا، تو یہ جواز پیش کرنا بھی قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرض مان بھی لیا جائے کہ تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے، تو کیا وہ عیسائیوں کا بگاڑ نہیں دیکھیں گے؟ تو اس اعتبار سے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جواز پیش کرنا جھوٹ کے زمرہ میں نہیں آئے گا؟ وہ تو جان لیں گے یقیناً کہ عیسائی تو شدید بگاڑ کا شکار تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں پوچھے گا کہ اے عیسیٰ تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ تو جب میں نے تجھے دوبارہ بھیجا تھا، آسمان سے اتارا تھا، تب تو نے دیکھ ہی لیا تھا نا کہ وہ بگڑ گئے تھے، تو لیکن تو کہہ رہا کہ نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ توحید پر قائم تھے۔ تو اس کے حوالے سے حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کے کچھ الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ مسرور بھائی اس کے اوپر مزید کچھ کہیں۔ جی طلعت بھائی۔ جی،
अपना खुरम भाई, एक तो ये बता दें कि ये तर्जमा आपने किस का तर्जमा पढ़ा है, थोड़ा सा ये बता दें। और दूसरा, मैं साथ ही अपने नाजरीन को ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप अपने सवालात भी कर सकते हैं। आयत भी आपने देख ली है, कुरान करीम को घर में खोलें, और अगर आप कोई हमें सवाल करना चाहते हैं तो हम आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन जो भी सवाल करने के लिए आए वो मौजू के मुताबिक आए, और अगर कोई उसका और सवाल हुआ तो सवाल हम ज़रूर लेंगे, लेकिन उसका जवाब अभी नहीं देंगे, नेक्स्ट टाइम उसका जवाब दिया जाएगा। खुरम भाई, ये तर्जमा जो आपने पढ़ा है, ये किनका पढ़ा है? जी तलत भाई, ये तर्जमा जो मैंने इस वक्त पढ़ा है, ये तो हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब खलीफतुल मसीह राबे रहिमहुल्लाह ताला का बयान फरमुदा है, मगर मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी, उन्होंने भी जो तर्जमा किया है, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम, उसका तर्जमा मौलाना उन्होंने यही सनाउल्लाह किया है। अमृतसरी साहब जो अहले हदीसों के आलिम माने जाते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने जी जो जी उन्होंने जी। तर्जमा किया है, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम, इसका तर्जमा उन्होंने कुछ यूं किया किया है, फिर जब तूने मुझे फौत कर लिया हाँ। तो तू अच्छा। ही उनका निगहबान था। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि जब तूने मुझे जिस्म समेत आसमान पे उठा लिया या जब तूने मुझे पूरा-पूरा ले लिया, नहीं। उन्होंने तवफ़्फ़ैतनी का मतलब मुझे फ़ौत कर लिया किया है, तर्जुमा जो मौलाना हाँ, ये सनाउल्लाह साहब अमृतसरी ने किया है। जज़ाकल्लाह। ये नाजरीन आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं, या जो भी हमारे अहले हदीस भाई हैं या देवबंदी मोमाती भाई हैं, वो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का नाम जानते हैं। ये उनका तर्जुमा आपके सामने पेश खिदमत है, और अगर इस पर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल भी करें और इसको चेक भी करें। हमारे साथ हमारे दूसरे भाई मसूर अहमद साहब मौजूद हैं। मसूर अहमद साहब, इसमें एक हदीस मिलती है इसी तरह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जज़ाकल्लाह। अच्छा तलत भाई, हदीस की तरफ जाने से पहले इसी आयत पे इसको थोड़ा सा खोल दें, इस आयत को, ताकि हमारे जो दोस्त हैं उनको समझ आए कि आयत है क्या। देखें, ये जो खुरम भाई ने आयत पेश की है ना, वाकुंतो अलैहिम शहीदा मा दुमतुम फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंता रकीबा अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद। अच्छा, इसमें अब दो बातें आ रही हैं, दो ज़माने जो है उनका जिक्र हो रहा है। पहला ज़माना ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कौम में हाज़िर थे, वो है मा दुमतु फीहिम। और दूसरा जो गैर हाज़िरी का है, कुन्ता अंता रकीबा अलैहिम। अब ये दो ज़माने हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस आयत की रोशनी में। एक ज़माना वो है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद थे, अपनी कौम के अंदर मौजूद थे, तब तो वो ये देख रहे हैं कि उनको खुदा का बेटा नहीं बनाया गया है, खुदा नहीं बनाया गया है। और दूसरा है उनकी गैर हाज़िरी का, जिसे हम कहते हैं कि तवफ़ी, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें वफ़ात दे दी है और उनकी तवफ़ी हो गई है। अब दो ज़माने इसमें मौजूद हैं। अब गैर अहमदी दोस्त हमारे ये कहते हैं कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएँगे। अब अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनको तो पता लग जाएगा कि ईसाइयों ने, उनकी कौम ने, उनके मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना लिया हुआ है। फिर वो ये जवाब क्यों दे रहे हैं अल्लाह ताला को? असल में सोचने वाली बात ये है कि अल्लाह ताला को वो ये जवाब क्यों दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता, जब तूने मुझे उठा लिया, जब तूने मुझे बुला लिया, जब तूने मुझे वफ़ात दे दी, तो मैं तो था ही नहीं उनमें, मुझे तो पता ही नहीं है। ये है असल इसके अंदर मज़मून। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मिलती है इसके अंदर। ये हदीस है बुखारी में। बुखारी की हदीस है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग दोज़ख की तरफ ले जाए जाएँगे, तो मैं कहूँगा ये तो मेरे सहाबा हैं। जवाब मिलेगा, तू नहीं जानता कि तेरे पीछे इन्होंने क्या किया। उस वक़्त मैं वही कहूँगा। अब देखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या दे रहे हैं। बैने ही वही मुकालमा अल्लाह ताला कर रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, और बैने ही वही जवाब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया था, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। जवाब क्या दे रहे हैं? मैं वही कहूँगा जो अल्लाह ताला के साले बंदे ईसा ने कहा था कि मैं उनका उसी वक़्त तक निगरान था जब तक मैं उनमें था, जब तूने मुझे वफ़ात दे दी। अब यहाँ पे भी वही लफ्ज़ बोल रहे हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवफ़ी के लफ्ज़ बोल रहे हैं कि जब तूने मुझे वफ़ात दे दी, तो तू ही निगहबान था, यानी अल्लाह ताला तू निगहबान था, मैं तो नहीं था। तो यानी इस हदीस से हमें साफ पता लगता है
کہ جب وہ جو صحابہ تھے وہ دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے صحابہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے پیچھے سے کیا کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دے رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا، جب تک میں ان کا نگران تھا، جب تک میں ان کی دیکھ بھال ان کو بتاتا تھا، تب تک تو وہ ٹھیک تھے۔ اب پیچھے سے کیا کیا ہے انہوں نے، اس کا مجھے نہیں پتا ہے۔ اتنی واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے اس کو چھوڑنا چاہے یا نہ سمجھنا چاہے یا عقیدے کے مطلب عقیدے کی بنیاد پہ وہ کہے کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو وہ تو اس کی بیوقوفی ہے۔ لیکن اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بین ہی وہی جواب دیا۔ اب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس دنیا میں آنا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی آنا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب نہ دیتا جو دونوں نے جواب دیے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ان کے جواب مختلف ہوتے۔ وہ یہ جواب ہوتا خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو ہمارے مسلمان بھائی عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا جواب یہ ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ جب تک میں ان کا نگران تھا انہوں نے یہ بات نہیں کی، جب تو نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا اور جب آسمان سے تو نے مجھے واپس بھیجا تب میں نے جا کے یہ دیکھا کہ وہ تو مجھے خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جواب بنتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں ان میں موجود نہیں تھا، میں ان میں نگران نہیں تھا، جب تو نے مجھے وفات دے دی اپنے پاس بلا لیا تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور بے نہیں یہی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں موجود تھا۔ اور دیکھیں مزے کی بات دیکھیں اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ جب تک انہوں نے کہا میں وہی جواب دوں گا جو اللہ تعالیٰ کے صالح نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ بات کو بھی کھول دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی اپنا طلعت بھائی۔ جی مسعود بھائی جزاک اللہ۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ ناظرین آپ ہماری اس وقت گفتگو لائیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ اس پر اپنا سوال اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نیچے لنک دیا گیا ہے، یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دونوں جگہ لنک موجود ہے۔ آپ ہمیں کال کریں اور بڑے ہی اچھے احسن انداز میں آئیں اور اپنا سوال رکھ کر اس کا جواب حاصل کریں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ محترم اعظم سیفی صاحب موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے اسی موضوع پر دوسری قرآن کریم کی آیت پیش کریں گے۔ سیفی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی طلعت السلام بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی سیفی بھائی، آپ اگر اس آیت پر جو پہلے پڑھی گئی ہے اس پر آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آپ نئی آیت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت صاحب علیہ السلام نے اس پر متعدد آیات وفات عیسیٰ پر 30 کے قریب پیش فرمائی ہیں، تو آپ اپنا بیان کریں جزاک اللہ۔ جی طلعت بھائی، ویسے تو خرم بھائی نے اور مسرور بھائی نے جو ہے نا وہ بڑی وضاحت سے جو ہے نا وہ بتا دیا ہے کہ اس آیت کو سامنے رکھیں اور پھر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو معاملہ بالکل ایک دم واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر ہے۔ تو چونکہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان پر یہ بات عیاں ہو جائے گی، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ دوسری آیت بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھوں، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 1 2 یا 3 نہیں بلکہ 30 آیات ایسی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ اور جو آیت میں ابھی پیش کروں گا اس پر تو کہیے کہ صحابہ کا اجماع بھی ہے کہ تمام صحابہ جمع ہو گئے تھے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے جو رسول ہیں وہ فوت ہو چکے۔ اب دیکھیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی اس کے اوپر غور کریں تو اس آیت کے اندر 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رسول ہیں، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں جس نبی کے اندر جمع ہو جائیں اس کے متعلق پھر ہمیں یہی رائے قائم کرنی پڑے گی اور یہی بات ماننی پڑے گی کہ وہ فوت ہو گئے، کیونکہ آیت کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول جو ہیں وہ فوت ہو چکے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں جمع ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں،
دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس وقت حال تھا وہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، مفسرین نے اور مصنفین نے جو ہے نا وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ واپس آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے۔ اپنی اس بات کی دلیل یا اپنے اس دعوے کی دلیل حضرت عمر نے کیا بنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے۔ اس بات کی خبر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو وہ ممبر پر آئے، اور ممبر پر آنے کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا قرآن کریم کی آیت پڑھ کر، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، ان کو بھی وفات آئے گی۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہلے حال میں تھے ویسے ہی کھڑے رہے، یعنی تلوار ہاتھ میں تھی اور تن کر کھڑے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے تھے وہ سنتے رہے، یعنی آپ کے ہاتھ سے تلوار تھی، آپ کے اوپر وہ آیت پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر ایسا کیا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر نہیں ہے، وما محمد الا رسول کے اندر قد خلت من قبلہ الرسل، یہ جو آیت ہے اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر نہیں ہے۔ یہ آیت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار چھوڑی، نہ کہ پہلی والی آیت سن کر۔ اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اس آیت کے اندر ایسا کیا ہے۔ اس آیت کے اندر دراصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء ہیں ان کی وفات کا ذکر ہے، جن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہے جن کی حیات کی بنیاد کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ بنایا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ حضرت عمر نے 2 نبیوں کی حیات کا عقیدہ بنا لیا تھا، ایک حضرت عیسیٰ کی اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نبیوں کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے یہ 2 آیتیں پڑھی۔ اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی جو بنیاد تھی، یعنی ان کا یہ جو کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ کس بات کے اوپر تھی؟ اسی بات کے اوپر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو ان کی یہ دلیل توڑنی تھی جس کے اوپر انہوں نے یہ عمارت کھڑی کری۔ تو لہٰذا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو چونکہ آپ کی جو دلیل تھی جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے عقیدے کو بنایا تھا وہ ٹوٹ گئی تو آپ کے ہاتھ سے تلوار چھڑ گئی اور آپ لڑکھڑا کر نیچے گر گئے، اور تمام صحابہ یہی بات دہرانے لگے قد خلت من قبلہ الرسل قد خلت من قبلہ الرسل۔ ورنہ اس آیت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جس بنیاد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے عقیدے کو بنایا تھا وہ ٹوٹ گئی۔ اب کس بیس کے اوپر کہہ سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے؟ کیونکہ جس بنیاد کے اوپر یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے وہ تو بنیاد ٹوٹ چکی، وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر واضح کر دیا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ سے پہلے رسول فوت ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا جو عقیدہ تھا 2 نبیوں کی حیات کا وہ وہیں پر ٹوٹ گیا، اور تمام صحابی اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے انبیاء کی طرح وفات پا گئے ہیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ سب فوت ہو گئے ہیں، کوئی زندہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی طرح آسمان سے واپس آ کر منافقین کا قتل نہیں کریں گے۔ تو یہ مختصر مجھے عرض کرنا تھا۔ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جزاک اللہ۔ جی سیفی بھائی، ایک تو اس کا جو ہے شان نزول وہ بیان کرنا یہاں پر بڑا ضروری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ شان نزول بھی بیان فرمائیں۔ جنگ کے موقع پر ہے، ہم سب کو پتہ ہے، جو بھی مسلمان ہیں سب جانتے ہیں کہ شان نزول جو ہے وہ جنگ کا موقع تھا جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور صحابہ کا اس وقت کہنا تھا کہ
ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، تو اس پر بھی مزید آپ تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں؟ جی، یہ جو صحابہ کو لگا تھا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کی بات ہے، جب حضرت جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو حضرت عمر عنہ اور دیگر صحابہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت ہم نے پہلی بار جو ہے نا وہ سنی، مطلب ہمارے ذہنوں سے اتر ہی گئی تھی یہ آیت، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ اس کا نزول ابھی ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، باقی شان نزول تو وہ اس کا ایک الگ ہے، وہ تو وفات مسیح سے اس طرح کا کوئی ایسا خاص تعلق نہیں رکھتا، جو مجھے بیان کرنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ جی، جزاک اللہ سیفی بھائی، بہت شکریہ۔ ابھی ناظرین جو ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے ذہن میں تو آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ ابھی میرے خیال میں نادر بھائی کوئی دوست آئے ہیں جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسے دوست نہیں ہیں۔ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جی، اگر السلام کوئی علیکم۔ سوال، جی نادر بھائی وعلیکم السلام۔ جی طلعت بھائی، ایک دوست آئے تھے علی رضا صاحب، لیکن ان کا مائک آف تھا تو اس وجہ سے وہ بات نہیں کر سکے، تو میں نے خیر ان کو میسج میں بھی لکھ دیا ہے کہ اگر وہ آئیں تو اپنا مائک آن کریں، اور جو بھی دوست آنا چاہتے ہیں پہلے وہ اپنا مائک آن کریں، پھر وہ اسٹریم میں آ سکتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو بے شک بند کریں اور لیکن اپنا مائک کھولیں۔ اسی طرح اگر کسی ہمارے احمدی بھائی کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ بھی تشریف لا سکتے ہیں موضوع کے متعلق، لیکن صرف میں درخواست کروں گا مسرور احمد صاحب سے کہ وہ اس آیت پر جو سیفی بھائی نے پیش کی ہے اس پر وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، وما محمد الا رسول والی پر، تو وہ بھی اپنے کو تھوڑا سا ان کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ماشاءاللہ ایک اچھا موضوع ہے۔ مسعود بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی طلعت بھائی، ویسے تو سیفی بھائی نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ یہ آ جب گئے بھی ہیں یہ علی رضا قریشی صاحب، ہاں جی بالکل آ گئے ہیں۔ جی چلیں علی رضا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی رضا صاحب اپنا مائک کھول لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں صرف مجھے 2 منٹ دیں، میں ڈبیٹ میں شامل ہوتا ہوں، صرف 1 سیکنڈ سے۔ جی جی اچھا، جب تک یہ علی رضا صاحب آتے ہیں، ان کے مائک کا کوئی ایشو ہے، تو ہمارے ایک دوست نے یہ حدیث لگائی ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس طرح کی میرے خیال میں یہ حدیث ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ تو بالکل جناب، ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم اسی امت سے پیدا ہونا تھا۔ وہ پرانا والا عیسیٰ ابن مریم تو قرآن مجید ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ ان کا اس امت میں کیا کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے جو قرآن مجید کے مخالف جا پڑے۔ تو بالکل ہم اس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے قائل ہیں، لیکن وہ عیسیٰ ابن مریم اسی امت میں سے پیدا ہونا تھا۔ تو علی رضا صاحب، آپ ریڈی ہیں؟ آپ نے جو بات کرنی ہے؟ جی علی رضا صاحب، جی جی چلیں بات کریں۔ جی آپ اپنا سوال رکھ کر اپنا مائک پہ میوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے قائل ہیں، تو میرا سوال اکثر میں پوچھتا ہوتا ہوں اپنے احمدی بھائیوں سے، اگر عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہی ہے تو جو اس کی حدیث، ان کی حدیث میں نشانیاں دی گئی ہیں کہ وہ آئیں گے، دجال سے لڑیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، اور امام مہدی جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پر اگر آپ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب کو اگر جو مانتے ہیں ابن مریم، اور احمدی وہ امام مہدی بھی انہیں کو مانتے ہیں، تو یہ تو پھر حدیث میں جو ذکر ہے وہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، پر ہم مرزا صاحب کو ایک ہی شخصیت کہتے ہیں۔ میرا بس یہی سوال ہے۔ چلیں جی ٹھیک جزاک ہے، اللہ، آپ کا بہت آپ نے سوال اچھے مل رنگ گیا میں ہے، سوال کیا، بڑی مہربانی۔ مجھے اس کی خوشی ہوئی۔ اوکے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ اس کا مکمل جواب ہم آپ کو ابھی عنایت کرتے ہیں۔ نادر بھائی آپ دیں گے یا جی مسرور بھائی، آپ دیں جواب، مسرور بھائی؟ پھر اس کے بعد میں جی ایڈ کرتا ہوں۔ طلعت بھائی، جو انہوں نے سوال کیا ہے نا کہ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جب تک یہ قرآن سے اس طرف نہیں آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، جو کہ ہم ثابت کرتے ہیں قرآن سے،
تو ان کو نزول سمجھ نہیں آئے گا کہ نزول کے کیا معنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے نادر بھائی نے بھی بتایا کہ وہ تو بنی اسرائیل کے رسول ہیں، قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ جی نازل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا ہے، اور انہوں نے ساتھ کہا کہ 2 شخصیت آئیں گی، انہوں نے دوسری شخص کو صرف امام مہدی کہہ دیا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں صرف امام مہدی نہیں، وہ محمد بن عبداللہ کا نام دیا گیا ہے اس کو، امام مہدی کو۔ جب یہ بات کرتے ہیں، 2 نام اب ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک نام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم، ایک نام دیا ہے محمد بن عبداللہ کا۔ جب ہم انہی بھائیوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم وہ پرانے والے آئیں گے، تو محمد بن عبداللہ کیوں پرانے والے نہیں آئیں گے؟ کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اس لیے وہ آ نہیں سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے صرف اور صرف اس بات کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول درج ہے، اسمہ احمد، کہ میرے بعد احمد آئے گا، تو اب آنے والا احمد تھا، لیکن دیکھا جائے تو آیا کون؟ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ان کا نام محمد تھا۔ صفاتی طور پہ نام دیے جاتے ہیں، ان کو یہ ہم بہت دفعہ سمجھاتے ہیں غیر احمدی بھائیوں کو کہ دیکھیں جس نام کے پیچھے آپ لگ گئے ہیں کہ جی وہی آئے گا، اور اس وجہ سے عقیدہ آپ نے بنا لیا ہے کہ وہ آسمان پہ گئے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ نام ہمیشہ صفات کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ عیسائی ہیں ہمارے پاس، روز بات کرتے ہیں ہم سے، وہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں تمہارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آنے والے کو احمد نے آنا تھا۔ تو جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی احمد ہیں، وہ کہتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے، تم تو محمد کو مانتے ہو، جس دن احمد آئے گا تو عیسائی کہتے ہیں ہم مانیں گے اس کو۔ یہی بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کا نام، اس کے نام کے اوپر کہا کہ آنے والے کا اس کا نام ہوگا، صفاتی طور پہ اس کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے، اور دوسری طرف اپنا نام بتا دیا انہوں نے، محمد بن عبداللہ، یعنی اپنی صفات بھی اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اندر یہ صفات بھی ہوں گی۔ حضرت امام باقر کا قول بڑا مشہور ہے، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہو تو وہ امام مہدی کو دیکھ لے، جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہو، جس نے کافی سارے نام لے کے انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر دیکھیں وہ نام، اس کے اندر تمہیں وہ ہر چیز نظر آئے گی۔ تو باقی جو دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ وہ جی 2 علیحدہ شخصیات ہیں، وہ میں کہوں گا اپنا جو ہیں ہمارے اعظم سیفی بھائی، وہ اس کا جواب ماشاءاللہ بڑا اچھا دے سکتے ہیں۔ جی اعظم سیفی بھائی، یہ جو حدیث ہمارے دوست نے پیش کی ہے، اس بالکل تمثیلی رنگ میں ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم طلعت بھائی السلام۔ آ رہی ہے آپ کی آواز؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ کیا آپ جو گروپ ہے، مطلب میں اسکین وہاں پر سینڈ کر رہا ہوں، وہ دکھا سکتے ہیں آپ یہاں پر، تاکہ انہیں ہمارے علی رضا بھائی کو سمجھنے میں آسانی ہو؟ جی آپ سینڈ کریں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر ٹھیک ہے، تک میں وہ چیک کرتا ہوں ذرا، میں چیک کرتا ہوں، آپ بات کریں۔ جی جی اسٹریمنگ میں نے سینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ تو اچھا، میں پہلے مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے مسرور بھائی نے جو ہے نا وہ عرض کیا، دیکھیں اصل جو دھوکہ لگتا ہے نا وہ نام سے لگتا ہے، کہ نام چونکہ عیسیٰ بن مریم بتایا تو پھر وہ عیسیٰ بن مریم ہی آئیں گے بنی اسرائیل والے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں آپ کہ گزشتہ جو کتب ہیں، جو سماوی کتب ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم جو ہے نا وہ الہی مذہب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ مذہب قائم ہوا ہے، ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی کی تھی وہ شیلو نام سے کہہ کر کی تھی، کہ اس آنے والا وہ جو نبی ہے اس کا نام شیلو ہوگا۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شیلو تھا؟ کبھی سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے۔ اسی طرح سے ثناء اللہ امرتسری صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا محمد نام سے، اس میں انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں یہ جو اندر نام کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ اس آنے والے کا نام اندر ہوگا، اس سے مراد دراصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اندر۔ اسی طرح سے اوم جو نام پایا جاتا ہے ان کی مذہبی کتابوں کے اندر، وید قرآن کے اندر، اس سے بھی مراد جو ہے نا وہ اکابرین امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت رام چندر جی نے پیشگوئی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بلکہ بہت زیادہ واضح پیشگوئی ہے، یہ تک بتایا تھا کہ وہ پہاڑوں کے علاقوں میں پیدا ہوگا اور پھر وہاں سے وہ کھجوروں والے علاقے میں چلا جائے گا۔ نام لیکن محمد نہیں بتایا تھا، نام محمد بتایا تھا، نام میں فرق تھا۔ تو نام کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
جو ہے نا وہ حدیث جو ہے اس کے ماتحت جو شارحین ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نادر بھائی وہ دکھا سکتے ہیں آپ وہ اسکین جو میں نے سینڈ کیا ہے؟ جی جی سر. ہاں یہ اسکین ہے, اس میں دیکھیں یہ نیچے لے کر آئیں, یہ حدیث چل رہی ہے بخاری شریف کی, یہ حدیث ہے, اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر ایک بچے کو بوقت ولادت شیطان مس کرتا ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت شیطان جو ہوتا ہے وہ انہیں مس کرتا ہے سوائے مریم اور ابن مریم کے. تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے مس نہیں کیا تھا, باقی تمام انبیاء کو مس کیا تھا نہ. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مطلب ہے نا وہ ذرا تھوڑا اگلا پیج دکھائیے نادر بھائی. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تمام انبیاء جمع ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اندر تمام نبی جمع ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے ہر بچے کو بوقت شیطان کیا نام جو ہے وہ ولادت کے وقت مس کرتا ہے, اس کی مراد یہ ہے کہ تمام انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم اور ابن مریم کہا ہے. یعنی تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق یا تو مریم ہے یا پھر عیسیٰ بن مریم ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ نہیں جی آپ کا تو نام حضرت نوح ہے, آپ تو جو ہے نا وہ عیسیٰ بن مریم ہو ہی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو یہ کہا ہے کہ وہ یا تو مریم ہے یا پھر عیسیٰ بن مریم ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو شیطان نے مس نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ جو کہا آپ نے کہ دونوں کو آپ وہ تو حدیث کے مطابق دونوں الگ الگ ہیں جبکہ آپ دونوں ایک ہی مانتے ہیں. حدیث اس طرح کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے, تو دوسری حدیثوں کے اندر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جو مہدی اور عیسیٰ ہے وہ دونوں ایک ہی وجود ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ. اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے جس کا رتبہ جو ہے نا وہ بخاری اور مسلم شریف کے برابر ہے اس حدیث کا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی آنے والے عیسیٰ کے تعلق سے مہدی کہ یعنی وہ مہدی ہوگا امام مہدین حکمن عدن, یہ الفاظ استعمال کیے, یعنی وہ جو آنے والے عیسیٰ بن مریم ہے وہ امام مہدی بھی ہوں گے, حاکم بھی ہوں گے اور عادل بھی ہوں گے. اب ہم نے اس چیز کی طرف دیکھنا ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ مانتے ہیں تو کیا کوئی نقص لازم آ رہا ہے؟ بہت سے نقص لازم آ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہدی کو اگر ہم الگ مانیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو الگ مانیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر ذکر آیا ہے, لیکن مہدی غیر نبی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تم نے مہدی کی بیعت کرنی ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ مہدی کی بیعت کرنی ہے, ظاہر سی بات ہے یہ حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لگے گا کیونکہ وہ بھی تو امت میں ہی آئیں گے نا. تو جب امت میں آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک حکم کو بجا لانا ان کا اولین فرض ہوگا. تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی جو ہے نا وہ پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یقیناً ان کو کرنی پڑے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مہدی کی بیعت کرنی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کیا نبی غیر نبی کی بیعت کرتا ہے؟ اسلام کی تعلیم کے مطابق تو ایک نبی کسی کی بیعت نہیں کرتا کیونکہ نبی کا مرتبہ سب سے اونچا ہوتا ہے, بلکہ لوگ نبی کی بیعت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ مانیں تو پھر یہ نقص لازم آئے گا کہ ایک غیر نبی کی بیعت کی جا رہی ہے, ایک غیر نبی کی بیعت کی جا رہی ہے, یعنی ایک نبی غیر نبی کی بیعت کر رہا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر ذکر آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں کہ وہ امام ہوں گے اور مہدی کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں کہ وہ امام ہوں گے, اور یہ دونوں ایک ہی وقت میں ہوں گے. لیکن کیا اسلام کی تاریخ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ امت محمدیہ کے ایک ہی وقت میں دو امام ہوں؟ ہرگز نہیں دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہوئی تو انصار جو تھے نا, انصار صحابی جو تھے وہ اپنے میں سے امام منتخب کر رہے تھے. تو ایک شخص حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے پاس آیا, کس تاریخ کی کسی بھی کتاب میں آپ یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو آسانی سے مل جائے گا, بڑا مشہور واقعہ ہے یہ. ایک شخص آیا اور آ کر حضرت ابوبکر اور عمر کو کہا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور وہاں پر تو امام منتخب کیا جا رہا ہے. تو حضرت ابوبکر اور عمر وہاں پر گئے اور جانے کے بعد کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انصار نے کہا کہ ہم اپنے میں سے امام منتخب کر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کیا کرتے تھے تو ہم میں سے امام بنایا کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ خلیفہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہی ہوں گے؟
اس پر انصار نے تجویز دی کہ چلو ٹھیک ہے، ایک خلیفہ تمہارے میں سے ہو جائے گا، ایک خلیفہ ہم میں سے ہو جائے گا، یعنی ایک امام تم میں سے ہو جائے گا، ایک امام ہم میں سے ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ ممکن نہیں کہ ایک میان کے اندر دو تلواریں رہیں، یعنی اس امت کے ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جو ہے وہ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، دونوں امام بن کر نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو تو قبول کرنا منظور کر لیا، لیکن یزید کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں امامت نہیں کی، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے تم بھی امام بنو، میں بھی امام بنتا ہوں، تم ادھر سنبھالو میں ادھر سنبھالتا ہوں، لیکن نہیں۔ اس چیز کو کیوں؟ کیونکہ اس امت کے ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے کہ دونوں کے دونوں ایک ہی وقت میں ہوں۔ لیکن یہاں پر ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں، مہدی بھی امام ہوں گے، عیسیٰ بھی امام ہوں گے، دونوں ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ تم جس کی بیعت کر لو، تم جس خلیفہ کی بیعت کر لو اس کی بیعت کا حق ادا کرو، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا خلیفہ ہو تو اس کو قتل کر دو۔ اب حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی خلیفہ کے الفاظ آئے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بینی و بینہ نبی الا انہ خلیفتی فی امتی، خبردار وہ میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ دونوں خلیفہ ہیں، تو بیعت کرنے کا جو وعدہ کیا گیا یا بیعت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ تو حضرت مہدی کا دیا گیا ہے کہ ان کی بیعت کرنی ہے، تو پھر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو گے؟ تو بہت سارے نقص لازم آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حدیثوں کو دیکھ کر کہ ہاں حدیث میں چونکہ آیا ہے تو اس کو مین و عن مان لیا جائے، نہیں ہوتا، کیونکہ محدثین جو ضمانت لیتے ہیں نا وہ سند کی لیتے ہیں، متن کی نہیں لیتے کہ اس کا متن جو ہے نا وہ بالکل درست ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محدثین نے صحیح حدیثوں کے اوپر بھی کلام کیا ہے۔ جی شکریہ۔ جی جزاک اللہ سیفی بھائی، اور اس کے ساتھ میں تھوڑی سی بیچ میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے بڑے کھول کر اس کو بیان کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مہدی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں مہدی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی جگہ قرآن کریم میں ایک آیت میں بھی مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں ہے۔ سیاستہ کی جو دو بڑی کتابیں ہیں ان میں بھی مہدی کے لحاظ سے کوئی ذکر نہیں، لیکن آپ نے جو ایک حدیث بتائی تھی وہ لا مہدی الا عیسیٰ یا وہ لل مہدی الا عیسیٰ کے تناظر میں، تو وہ بہترین ہے، اور وہ ہمارے دوست موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو مزید اگر کوئی وہ سوال بیچ میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مناظرہ نہیں ہے، نارمل تو ایک سوال انسان کرتا ہے، تو اگر آپ اس میں کرنا چاہیں۔ باقی مزید میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حدیث کو جو انہوں نے آگے بات کی ہے کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا، صلیب کو توڑے گا، تو میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و رسولا الی بنی اسرائیل جب ان کے مطابق نازل ہوں گے تو وہ پتہ نہیں کتنے خنزیر ہیں دنیا میں، کن کن کو وہ جا جا کر ماریں گے اگر اس کو انہی کی طرح لیا جائے، سیدھا سیدھا ہی لیا جائے، اور کتنی صلیبیں ہیں کہاں کہاں لوگوں نے لگائی ہیں، گلوں میں لٹکائی ہیں۔ تو ایک وہ تعداد بھی تھی نکالی ایک دن ایک دوست نے، تو اس نے وہ لگا دی کہ بھئی ان کے پاس تو 40 سال کا آپ لوگوں نے ان کا جو ہے وقت وہ ہے ملتا ہے، تو 40 سال میں وہ کیا کیا کریں گے؟ تو اسلام کی طرف پھر وہ جب آئیں گے، تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اس میں اختیار کیا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ آ کر بیعت کریں گے، پھر قرآن کریم ان کو کون سکھائے گا؟ پھر اس کے علاوہ عربی تو وہ جانتے نہیں ہیں، کس سے سیکھیں گے؟ تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ جس میں نقائص ہیں آپ کے جو عقیدہ میں ہیں۔ قرآن کریم کھلی کھلی ان کی وفات کو پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور دوست بھی ہیں تو وہ بھی بے شک آ سکتے ہیں۔ جی طلعت بھائی، جی جی اگر آپ مجھے بھی کچھ اجازت دیں تو میں جی 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 اس کریں میں تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی جیسا کہ دوست نے ابھی سوال پوچھا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو علیحدہ علیحدہ وجودوں کا ذکر کیا ہے، اور سیفی بھائی نے ماشاءاللہ کافی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں وضاحت کی ہے۔ تو دو حدیث ہیں، ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی جس میں لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، اور دوسری مسند احمد بن حنبل کی بھی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیہ۔ تو یہ دو حدیث کے اندر باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو ہی امام مہدی کہہ کر پکارا ہے۔ نادر بھائی سے میں گزارش کروں گا اگر ان کے لیے ممکن ہے تو اگر یہ حدیث ڈسپلے کر سکیں سامنے تو دوستوں کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی جو دوست جاننا چاہتے ہیں۔
جی جی بالکل، اور جزاکم اللہ، یہی والی مسند احمد بن حنبل کی. اچھا، اس میں میں چھوٹی سی چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابن ماجہ کی حدیث کو بعض غیر احمدی دوست کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس میں ایک راویوں میں سے ایک راوی ہے جو کہ قابل اعتبار نہیں. تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، کاذب نہیں کہا. اور دوسری بات یہ کہ مسند احمد بن حنبل کی وہ حدیث جو اس وقت ڈسپلے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نادر بھائی نے لگائی ہے، اس حدیث کے اندر جو کہ اس کے راوی ہی بالکل مختلف ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. اس کے اندر امام مہدی عیسیٰ ابن مریم کو امام مہدی کا پکارا ہے، جو کہ تصدیق کر رہی ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث ضعیف نہیں بلکہ درست حدیث ہے، اور یہ قابل اعتبار ہے. جی طلعت بھائی. جزاک اللہ خرم بھائی. ابھی وہ دوست میرے خیال موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو میرے خیال ان کا جی جی طلحہ بھائی، آپ کی ماشاءاللہ جو مجھے گائیڈ کیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے، اور جو بھائیوں نے بات کی بڑی خوبصورت انداز میں کی ہے. میرے اگر مزید 2 سوال ہیں، اگر اجازت دیں تو. حکم کریں جی، حکم کریں. ایک سوال کر دیں آپ، مزید بھی لوگ کافی لائن میں ہیں تو اس لیے پلیز. جی بس میں یہ ایک سوال کر کے تو میں اجازت چاہوں گا. میرا جی بس ایک یعنی کہ 2 سوال کو میں ایک ہی سوال میں کنورٹ کر دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کی شخصیت کے بارے میں یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا کہ وہ حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ سورج کو غروب آفتاب 10 سال جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے 10 سال کے بعد پیدا ہوں گے. اور میرا ایک اور یہ سوال ہے، یا لاسٹ ہی سوال ہے، یہ اسی میں کنکلوڈ کر لیں کہ اگر ہم ساری باتیں آپ کی میں مان لیتا ہوں احمدی بھائیوں کی، تو مرزا صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں. مرزا صاحب کی شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم پورا ایک پروگرام رکھیں گے جس میں آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی. اور آپ نے جو احادیث دیکھی ہیں اس کے علاوہ بھی آنے والے کے لیے اور بھی کافی مزید میرے بھائی احادیث ہیں. حضرت عمر فاروق کی نسل میں سے ہوگا، اسی طرح حضرت سلیمان فارسی کے کندھوں پر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر وہ والی بھی حدیث موجود ہے. تو یہ ٹاپک تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس کا جواب اگر دوست نادر بھائی کوئی اور دوست بھی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے ان کا، نہیں تو پھر اس پہ تھوڑی. میں طلعت بھائی تھوڑی سی عرض کروں گا اس کے اوپر. یہ جو علی جی رضا چلیں صاحب آپ نے کر سوال دیں. کیا ٹھیک ہے ہے، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی کا نام اپنے نام پر رکھا ہے، اور اس کے باپ کا نام اپنے والد صاحب کے نام پر رکھا ہے، اور اس کی ماں کا نام اپنی والدہ کے نام پر رکھا ہے. تو یہ اصل میں کامل مشابہت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کے اعمال کی ذمہ داری لی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيُدْفَنُ فنو مئی فی قبری، کہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے گا. تو اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں یا تعبیر پڑھیں، قبر میں ایک ساتھ دفن ہونے کی تعبیر ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ تشریح طلب باتیں ہیں ساری. آپ اصل میں ان کو لیتے ہیں، ظاہر پر حمل کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے اوپر ان میں سے کوئی بھی علامت پوری نہیں بیٹھتی. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی زبان میں بیان کی ہیں. اگر آپ ان کو ظاہر پر حمل کریں گے تو یقیناً بال یقین کبھی بھی وہ امام مہدی آپ کا نہیں آئے گا جس کے آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری گزارش ہے. دوسری ایک اور آپ نے کوئی بات کی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، وہ دوبارہ دہرا دیں قریشی صاحب. اسی طرح میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے ہی اسی نام کا جو جس طرح لیا ہے، ایک دوست آئے بھی تھے، کسی نے دعویٰ کیا تھا. مسرور بھائی آپ اس پر کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں. مسرور بھائی اچھا، موجود ہیں؟ ایک چیز اس میں رہ گئی ہے، پتہ نہیں وہ اوپر دوستوں نے اس کا ذکر کیا کہ نہیں، کیونکہ میں تو تھوڑا بزی تھا پیچھے بیک اپ پر. وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے متعلق یہ علی رضا قریشی بھائی نے جو ذکر کیا ہے، امام مہدی کے متعلق نہ حضرت امام بخاری نے نہ حضرت امام مسلم نے جی میں نے بتایا. یہ حدیثوں کے جو صحیحین کے جو راکم ہیں یا جو جمع کرنے والے ہیں دونوں امام، انہوں نے کوئی بھی حدیث نہیں لکھی. صحیحین کے اندر امام مہدی کے متعلق کوئی حدیث ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں، اکثر جو علماء امت کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذوف سے خالی نہیں ہے احادیث.
اس وجہ سے صحیحین کے اندر کوئی بھی امام مہدی کے متعلق حدیث آپ کو نہیں ملے گی. آپ چیک کر لیں علی رضا قریشی بھائی, یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ صحیحین کے علاوہ ہیں. اصل جو مضمون ہے وہ آنے والا جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ ہیں احادیث صحیح, تو وہ لیں آپ ان کو دیکھیں. علی بھائی میں ایک چھوٹا سا آپ سے کوسچن کر سکتا ہوں؟ ایک سوال جی کریں. طلعت بھائی ایک سوال یہ کمنٹ سیکشن میں کسی دوست نے پوچھا ہے, تو کوئی دوست اس کا جواب دے دیں. یہ میں دکھا دیتا ہوں اسکرین پر, کہ یہ کہتے ہیں کہ فیکسر الصلیب, یہ صلیب کو جو توڑنا اس یہ جو الفاظ آئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, یہ اس کا بتا دیں کوئی. اعظم سیفی بھائی آپ بتا دیں فیکسر الصلیبہ کا کیا مطلب ہے. اعظم سیفی بھائی آپ موجود ہیں؟ دیکھیں جو ظاہری معنی لینے ہیں یا جو شارحین نے اس کا مطلب بتایا ہے وہ پوچھ رہے ہیں. فیکسر الصلیب کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ صلیب کو توڑیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لکڑی کی جو صلیبیں ہیں وہ ڈھونڈ کر توڑیں گے. ایک نبی کے لیے کیا صرف ایک یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ نالوں میں اتر کر سوروں کو قتل کرے اور لکڑی کی صلیبیں توڑے؟ پھر سوال یہ ہے کہ ان سے فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تو یہ چیز داخل ہے بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل ہو کہ آپ نے کبھی اس طرح سے صلیب توڑی ہو. اس کے جو اشارے ہیں کیا نام بخاری شریف کے امام ابن حجر اسقلانی, اور ایک اور ہے شرح عینی, اس کے اندر بھی یہی بات لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد فیکسر صلیب سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسائیت کا رد کریں گے. اور جو شرح عینی کے جو اشارے ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پر فیکسر الصلیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائیت کا رد کریں گے. شکریہ. ٹھیک ہے جی طلعت بھائی بولیں. جی جزاک اللہ. علی بھائی سے میں چھوٹا سا ایک پوچھنا چاہ رہا تھا. علی بھائی فی الحال آپ کون سے مکتبہ فکر, کون سے فرقے سے ہیں, اگر آپ بتانا پسند فرمائیں. میرے بھائی پہلے تو میں بریلوی تھا, اس کے بعد تھوڑی ریسرچ کرنے کے بعد تو دیوبند ہوا ہوں, تو ابھی بھی ریسرچ جاری ہے. تو ابھی بھی ہم طالب علم ہیں تو ریسرچ کر رہے ہیں دین کے بارے میں. ضرور ضرور. تو ہمارا دیوبندی سمجھ لیں, دیوبندی سنی. دیوبندی مماتی میں ہوں گے کیونکہ آپ بریلوی تھے, تو پھر بریلویت سے جب انسان نکلتا ہے, شرک سے باہر آتا ہے, تو پھر ضرور بالضرور وہ مماتی اور اہل حدیث کی جاتا ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے, یہ میں نے ضمن نہیں پوچھا تھا. تو آپ سے بات کر کے جی بہت اچھا لگا. شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے پڑھے لکھے ہمارے بھائی بھی اس دنیا میں موجود ہیں, نہیں تو سوائے کمنٹس باکس میں گالیوں کے علاوہ لکھنے والے کم ہی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو جو واقعی تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور صدق کے دل سے سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں, ہم تو سمجھنے کو بھی تیار ہیں اگر دوست صدق کے دل سے ہمیں کچھ بتانا چاہیں. تو مسرور بھائی اس پر آپ بھی کچھ. میں ان کے لیے مدد چاہتا ہوں, درمیان میں بول رہا ہوں. جی جی حکم کریں آپ. میں حضرت چاہتا ہوں, درمیان میں بات کر رہا ہوں. میں تو ایک دم آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ سوال آپ کے سامنے کون سے رکھوں. بس جو جلد بازی میں سوال پتا تھے تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر آپ نے مجھے موقع دیا تو ضرور 1 2 3 میرے سوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ماشاءاللہ آپ بہت ہی اچھے انداز میں گائیڈ کرتے ہیں. تو اور بھی بھائی ہوں گے جو کال پر ویٹ کر رہے ہوں گے, تو اگر آپ لوگ ناراض ہوں تو تھوڑی اجازت چاہتا ہوں. جی علی بھائی آپ آرام سے تشریف لے جائیں, لیکن ایک کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی, وہ بات سنتے جائیں. آپ نے یہ لاسٹ میں پوچھا تھا کہ مرزا صاحب کی شخصیت کے متعلق مجھے کچھ بتائیں, یعنی غالباً میں جہاں تک سمجھا ہوں یہی آپ کا سوال ہوگا کہ کیسے مطلب اس چیز کو مانا جائے کہ مرزا صاحب ہی جو ہیں وہ مسیح و مہدی ہیں. یہی آپ کے پوچھنے کا منشا تھا یا کچھ اور آپ اس میں پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے نبی ہونے کا, امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اب تک تاریخ میں. تو میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ مرزا صاحب جو نشانیاں حدیث میں یا قرآن شریف میں, تو وہ مرزا صاحب پہ میں نے جتنے ریسرچ کی ہے اس میں تقریباً 50% نہیں ان پہ آتی. تو آیا جس امام مہدی کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ مرزا صاحب ہی ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب تھا یہ آپ سے پوچھنے کا. اچھا یہ تھا آپ کا مطلب. میں یہ سمجھا کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب ہی وہ امام مہدی ہیں جو نبی اللہ ہیں. اس کا کیا تھا؟ بہرحال دونوں کا جو ہے نا وہ میں ایک چھوٹا سا بس آپ سے جی بولیں آپ.
مفہوم میرا تقریباً ایک ہی ہے، جو بھی آپ نے لاسٹ میں ورڈنگ استعمال کی، میرا مفہوم سیم تقریباً یہی ہے، جو میرا سوال بھی یہی ہے تقریباً آپ سے. جی، اس کے لیے نا آپ ایک چھوٹا سا بس میرا یہ سوال ہے، اس کو آپ ذہن نشین رکھیں اور اس کو سوچنا کہ آپ جو مسلمان ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیا صرف اس لیے آپ ایک مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، یا کیا وہ وجہ ہے جس سے آپ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اسلام سچا مذہب ہے؟ ظاہر سی بات ہے کچھ تو سوچا ہی ہوگا نا آپ نے دماغ میں جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ مسلمان ہوں گے. تو اس کے بارے میں آپ سوچنا، پھر جو رزلٹ جو آپ سوچ کے یا جو آپ کے دل و دماغ میں جو دلائل آئیں یا جو باتیں آئیں نیکسٹ اسکرین پر انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا. اسی معیار کے اوپر ہم رکھ کر دیکھیں گے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اندر بھی وہ باتیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی. جی انشاءاللہ میں اس پہ ابھی ریسرچ کر رہا ہوں، شکریہ. اور آپ کے ایک دو بھائی ہیں میری ماشاءاللہ بہت ہیلپ کر رہے ہیں، اور میں ان سے کافی کچھ سیکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر مجھے موقع ملا آپ لوگوں سے بات کرنے کا تو انشاءاللہ آپ سے پھر کے سامنے یہ سوال رکھوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. علی بھائی بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا، مجھے بہت خوشی ہوئی. دوبارہ میں ضرور کہنا چاہوں گا ہمارے نمبرز بھی اسکرین پر چل رہے ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے جی کہ مزید دوستوں کو شامل کریں، ان کے سوال لیں، اور سوال بے شک تھوڑے سخت لائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی طرح ٹھیک ہے. اس انداز کے ساتھ. نہیں انشاءاللہ ادب کے دائرے میں لے کر آؤں گا جزاک انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بے بڑی ادبی خوشی نہیں ہوئی. ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے بہت گا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مسرور جزاک بھائی. اللہ طلعت بھائی، جزاک اللہ علی رضا بھائی کا. بہت اچھے انداز میں انہوں نے بات کی ہے. ہم لوگ چاہتے بھی ہیں کہ دوست آئیں اور ہم سے اسی انداز میں گفتگو کریں، اور یہی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم بھی اللہ ہیں. علیہ وسلم. ایک بات تو یہ یاد رکھیں علی رضا بھائی کہ ہر جمعے کو ہم پاکستان کے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ 7 بجے یہ پروگرام کرتے ہیں، تو وہ ضرور تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی لائیں. میں ان کی بات شاید ان کے دل میں تشنگی رہ جائے کہ احمدیوں نے اس کا جواب یا ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، جو انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. تو واقعی پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ اتنے سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم کیسے پرکھیں؟ کسی کے اوپر ایک حدیث فٹ آ جائے گی. مثال میں دے دیتا ہوں کہ آج سے کافی عرصہ پہلے ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا. دعویٰ اس نے کیا خانہ کعبہ میں، اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا. فوج کے ساتھ وہ آیا، دعویٰ اس نے وہاں کیا، لیکن اس کو بھی مار دیا گیا. اب ایک حدیث اس پہ پوری ہو گئی ہے، کسی پہ 4 حدیثیں. جیسے انہوں نے خود کہا کہ مرزا صاحب کے اوپر 50% تو باتیں پوری ہو جاتی ہیں، اب 50% کا ابہام رہ جاتا ہے. تو ان دوست کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھیں قرآن کریم کی طرف ہم چلیں گے، اور قرآن کریم سے ہم آنے والے کو دیکھیں گے کہ آیا قرآن کریم اس کو سچا کرتا ہے یا جھوٹا کرتا ہے. ہمیں حدیثیں پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ قرآن کریم کی طرف آئیں، آپ معیار دیکھ لیں قرآن کریم نے کیا رکھا ہے سچے نبی اور جھوٹے نبی کا. یا تو وہ قرآن اس کو سچا کر دے گا یا اس کو جھوٹا کر دے گا. جب ہم مرزا صاحب کو دیکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں قرآن پہ، ان کو پرکھتے ہیں قرآن کے اوپر، تو قرآن انہیں سچا کرتا ہے. یہ سب سے بڑا اور آسان حل ہے اور بہترین حل ہے کہ ہم قرآن سے اس کو پرکھ لیں. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ احادیث کو ہمیں سمجھنے میں مشکل لگ رہی ہو، یا ان کا مفہوم کچھ اور انداز میں تمثیلی طور پہ بیان کیا گیا ہو، صفاتی طور پہ نام بیان کیا گیا ہو. تو ہمیں صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی طرف سے آ کے اور قرآن کریم سے اپنا فیصلہ کروا لیں کہ وہ قرآن کریم کیا کہتا ہے. تو اگلی دفعہ اگر یہ دوست بھائی آئیں گے تو ضرور انشاءاللہ وہ ہم قرآن کریم سے ان کو ثابت کر دیں گے کہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس شخص کو ہم امام مہدی اور وہی مانتے ہیں جس کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، قرآن انہیں سچا کرتا ہے. ٹھیک بات ہے کہ بہت ساری احادیث ہے، جیسے نادر بھائی نے بھی کہا ہے کہ بخاری اور مسلم نے امام مہدی کی ایک بھی حدیث نہیں ہے اس کے پاس. اب دیکھیں نا، اتنے بڑے امت کے بزرگ ہیں، اتنی محنت کی ہے، اتنی کوششیں کی ہیں امت کے لیے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جمع کیے ہیں. کیا وجہ ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بخاری نے اور مسلم نے ایک بھی امام مہدی کی حدیث نہیں لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ جب حدیثوں کو جمع کر رہے تھے کہ ان بہت ساری حدیثوں میں امام مہدی کی حدیثوں میں ابہام انہیں نظر آ رہا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے نہیں لی. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ دوست آئیں تو قرآن کریم سے ہم انشاءاللہ انہیں دکھائیں گے کہ قرآن کریم جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا کرتا ہے. جی مسرور بھائی جزاک اللہ. اور اگر مزید اب کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کافی ہو چکا ہے، اگر کالر ہمارے پاس کوئی موجود ہیں نادر بھائی، اس کے علاوہ کوئی؟ نہیں طلعت بھائی، میرے خیال میں ایک دوست ایڈ ہوئے ہیں یہ، لیکن شاید یہ احمدی ہیں، عدیل نام ہے ان کا. عدیل جی بھائی السلام آپ نے علیکم. کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال پوچھنے تو بتا دیں، ورنہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. عدیل بھائی مائک میرے خیال میں وہ کٹ گئے ہیں.
चलें, चलें, कोई बात नहीं। ठीक है अच्छा, मसरूर आज भाई। आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें अल्लाह ताला के फजल के साथ हमने 2 आयात को पेश किया, और दोनों आयात इस बात पर दलालत करती हैं कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रसूलन इला बनी इसराइल, जिनको कुरान करीम में जिनका ज़िक्र है, वो वफ़ात पा गए हैं। अब जो लोग ये अकीदा रखते हैं, जो कि हयात ईसा का अकीदा है, और वो चाहते हैं कि वो, उनका ये अकीदा है कि वो दोबारा नाज़िल होंगे, वो भी आ सकते हैं और आकर हमें कुरान करीम की आयात पढ़कर भी सुना सकते हैं, या तर्जमा पढ़ना चाहें तब भी ठीक है। तो मैं जितने भी इस वक्त शुरका मेरे साथ शरीक गुफ्तगू थे, और बशमूल हमारे नादिर भाई के, जिन्होंने इसमें पूरा अपना पार्टिसिपेट किया, तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अपने जितने नाजरीन इस वक्त हमें सुन रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, उनके टाइम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम 2 दिन ये प्रोग्राम करते हैं। जुमा के रोज़ हम एक नए अहमदी होने वाले का इंटरव्यू करते हैं, यानी कि नौमा भाई का। तो सॉरी, लास्ट वीक हम वो इतवार को करते हैं हम। सॉरी, एतवार को करते हैं, और जुमे वाले दिन हम जो है वो इन्हीं मौजूआत को लेकर आते हैं। इंशाल्लाह इसमें हम मजीद मौजूआत को ऐड करेंगे, एक ही मौजू को लेकर नहीं चलेंगे। इसमें फिर सीरत हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आपको बयान की जाएगी, और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें। तो आज की जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी उसको मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक पाकीज़ा कलाम के साथ। आप फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात पर ही ये है कि गैरत की जा है ईसा, जिंदा हो आसमां पर, मदफून हो ज़मीं में, शाह जहां हमारा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब भाइयों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।